اچھا جی، 2024 کے انتخابات میں بطور سنگل پارٹی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے باوجود تحریک انصاف سیاسی مشکلات سے باہر نہیں نکل پائی اور پی ٹی آئی وکلا کی فوج ظفر موج کے باوجود پونے 2 سال سے بانی جیل میں ہیں اور باہر بیٹھی پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف گڑھے مردے اکھاڑ رہی ہے. بہت ہی لڑائیاں چل رہی ہیں. کل قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا ذرائع بتاتے ہیں کہ یہاں بھی پارٹی کو سیاسی مشکلات سے نکالنے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی طے کرنے کے بجائے آپس کے اختلافات ہی موضوع بحث بنے رہے اور کئی ارکان نے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان سے مطالبہ کیا کہ اسد کیسر، عاطف خان اور شہرام ترکئی کے بارے میں علی امین گنڈا پور کے بیانات کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے کا بھی کوئی تذکرہ نہیں، کوئی پتہ کی بات ایکچولی ہوئی نہیں. تو البتہ پارٹی چیئرمین گوہر علی خان کو امید ہے کہ وہ اپوزیشن اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں. امریکن کانگریس میں سینکڑوں ایسی بلیں آ جاتی ہے، وہ پروسیس ہو جاتا ہے، سال لگ جاتے ہیں، لوگ اپنے پروسیس کرتے ہیں، پی ٹی آئی کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا. امریکن کاکس کی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ پاکستان وزٹ کری، پاکستان تحریک انصاف سے کسی نے آفیشیلی کوئی رابطہ کیا؟ نہیں، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہمارا کوئی رابطہ ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک نئے رابطوں سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے، تو کیا وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں؟ رابطوں سے میں اتنا ہی باخبر ہوں جتنا آپ باخبر ہیں، لیکن دیکھو کوئی نہ کوئی طریقہ نکلنا چاہیے. بیرسٹر صاحب کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں مہینے بعد یا عنقریب جو ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پر بھی آ رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف آئندہ کا عمل جو طے کرے گی الائنس کے ساتھ طے کریں گے انشاءاللہ تعالی. عید کے بعد ہم نے کہا تھا، مولانا صاحب نے بھی ہمیں یہ کہا تھا کہ میں اپنے جو مجلس عاملہ ہے اس کے ساتھ میں بات چیت کروں گا، تو آپ کو میں انفارم کروں گا 15 اپریل کے بعد. وہ بھی ہمیں انفارم کریں گے. ہم سارے انشاءاللہ تعالی جو اپوزیشن کے سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں گے، الائنس بنائیں گے. جو کچھ آئندہ کا عمل ہوگا وہ الائنس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی طے کریں گے. امید پہ تو دنیا قائم ہے اور بیرسٹر گوہر بھی بہت ہی پر امید ہے کہ 15 اپریل کے بعد مولانا بھی بتا دیں گے. اب مولانا ان کے ساتھ آتے ہیں نہیں آتے ہیں، ان کے آپس کے پھڈے لڑائیاں اتنی زیادہ ہیں. پھر جو بیانیہ ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے والا معاملہ جو ہے وہ کتنے ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ بھی اعظم سواتی صاحب نے بتا دیا. خیر ایسی پہ بات کرتے ہیں. سہیل وڑائد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار. بہت شکریہ وڑائد صاحب بتائیے گا، تحریک انصاف کی سرٹنلی خواہش ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس ہو اور وہ ایک تحریک چلا کر حکومت کو چلتا کریں، لیکن پارٹی کی اس وقت جو حالت ہے، اندرونی اختلافات ہیں، سچویشن جو نظر آ رہی ہے، کیا مولانا صاحب کے لیے آسان ہوگا کہ وہ اس اتحاد کا حصہ بنے؟ دیکھیے مولانا اور جو تحریک انصاف ہے نا، مین اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگی. پنجاب میں تو تحریک انصاف ہے، مولانا فضل الرحمان نہیں ہے. بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان ہے، وہاں پہ اتنا تحریک انصاف نہیں ہے. اور اسی طرح سندھ میں بھی دونوں ہی اتنی کوئی بڑی نمایاں پارٹیاں نہیں ہیں. کراچی کے اندر ہے تحریک انصاف. تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کے پی کے اندر کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب علی امین گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو ان سیٹوں کا کیا ہوگا، اگلی حکومت کیا ہوگی. تحریک چلا کے اگر حکومت کو نکال لیں گے تو پھر جو ہے جے یو آئی اور تحریک انصاف آپس میں کیسے بیٹھیں گے. تو جب تک یہ چیزیں طے نہیں ہوتی اس وقت تک میرا خیال ہے کوئی اتحاد جو ہے وہ کوئی عملی شکل اختیار نہیں کرے. ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں رائد صاحب ہونی ہیں سیٹل، لیکن اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اعلانیہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات یا ڈیل کے خواہش مند ہیں اور کچھ لوگ اسلام آباد پر ہلہ بولنا اور سخت احتجاجی سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ کیسے چل سکتی ہیں، کیسے ممکن ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے یہ چیز تو عمران خان ہی واضح کر سکتے ہیں، اور انہیں اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ختم ہو چکی ہے. اب ان کے پاس صرف ووٹ پاور ہے، اور ووٹ پاور ظاہر ہے تبھی اس کا اظہار ہوگا جب الیکشن ہوں گے. تو انہیں اب مین فوکس یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو بھی ہو گیا، اب اگلے منصفانہ الیکشن کب ہو سکتے ہیں اس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. 2 سال بعد، 3 سال بعد، جتنی جلدی عمران خان کروا سکتے ہیں یہ ان کی کامیابی ہوگی، اور حکومت اور مقتدرہ کی یہ کامیابی ہوگی کہ وہ اس کو کتنا آگے لے کے جا سکتے. اچھا آپ یہ بتائیے گا مولانا صاحب، ان حالات میں حکومت بظاہر کمفرٹیبل ہے، موجی چل رہی ہے، اور پیپلز پارٹی والا نہروں والا معاملہ ہے، لیگی رہنماؤں کی باتوں میں اس اعتماد کو دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ ادروائز پی ٹی آئی سے انہیں فی الحال کوئی خطرہ نہیں محسوس ہو رہا. بجلی کی قیمتوں میں کمی بھی ایک گیم چینجر
وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے، ہو بھی سکتا ہے، اور معاشی اشاریے بھی مثبت ہیں، ایک اسٹیبلٹی تو ہے اکنامک سطح پہ، تو کیا یہ پرفارمنس والا بیانیہ عوام میں پذیرائی حاصل کر سکے گا؟ دیکھیں جو ہوتا ہے نا وکٹم کارڈ، وہ ڈیولپمنٹ کارڈ سے بڑا ہوتا ہے. اس وقت عمران خان کا وکٹم کارڈ چل رہا ہے. پرفارمنس کارڈ بہت ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس ہوگی جب تک گراس روٹ تک اس کے اثرات آئیں گے، اس وقت جا کر یہ کارگر ہوگا. ابھی تو عمران خان کا ووٹ بینک اسی طرح برقرار ہے، اسٹریٹ پاور نہیں ہے پنجاب میں، لیکن ووٹ بینک اسی طرح موجود ہے. ایک دفعہ ووٹ اس کو پڑیں گے، چاہے وہ آپ بائی الیکشن کرا، چاہے آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن کرا لیں، چاہے جنرل الیکشن کرا رہے ہیں، ایک دفعہ اس کو مینڈیٹ ملے گا. Alright, Farai صاحب, thank you for being with us. But interesting بات ہے, اسٹریٹ پاور جس طرح وہ کہہ رہے تھے وہ واقعی اب پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں رہی اور بات ووٹس پہ ہی جائے گی, بٹ دیٹ مینس کہ الیکشنز جب ہوں گے تب پتہ چلے گا.